الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو۔ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایک عام قاعدہ بیان فرمایا ہے جو کہ نسل آدم علیہ السلام کے لیے شروع سے نصیحت ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول بھیجیں اور وہ رسول اللہ سبحانہ و تعالی کی آیتیں جو ہے وہ عوام الناس کو سنائیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے کہ رسولوں پر ایمان لائیں گے اور پھر تقویٰ کریں گے اور اپنی حالت کو سنوار لیں گے، یعنی کہ رسول جو چیز دیں گے وہ لے لیں گے اور جو چیز سے منع کریں گے، جس چیز سے منع کریں گے ان چیزوں سے باز رہیں گے، تو پھر ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ نہ تو ان کو کوئی آنے والے وقت کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ گئے ہوئے وقت پر غمناک ہوں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کی یہ کیفیت ہو کہ اس کو آنے والے وقت کے بارے میں کوئی خدشہ، کوئی خوف نہ رہے، اور جو وقت گزر گیا اس پہ اس کو کوئی غم نہ ہو۔ تو یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں ان کا اتباع کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یا بنی آدم، یہ خطاب اولاد آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا جب تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں، اور یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا مشن یہی ہونا چاہیے کہ جو مقام اور جو جنت آدم علیہ السلام سے جاتی رہی اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور وہ کوشش جو ہے وہ اسی صورت ممکن ہے جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کی جائے اور شیطان کے فریب اور مکر سے بچا جائے اور اس کی چالوں سے بچا جائے۔ لہٰذا اگر انسان رسولوں کی پیروی کرے اور ان کی اطاعت کرے اور اللہ کی آیتوں پر چلے تو پھر شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچ کر جنت کے اندر جا سکتا ہے، اور اس کو یہ میراث جو ہے اپنی واپس مل سکتی ہے۔ اخلاص و عبودیت کا راستہ انسان کو اختیار کرنا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی ہیں ان کو بے شک استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں، اور جو ہے اللہ
کی آیتوں کی پیروی کریں اور خدا سے ڈریں، اور پھر ان کو یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور شیطانی چالوں سے بچنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔